مؤذن جو ہے یہ اللہ کا دربان ہوتا ہے۔ مؤذن اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دربار میں بلانے کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ مؤذنین قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مشک اور کافور کے ٹیلے پر جب ان کو بلایا جائے گا تو مشک اور کافور کے ٹیلے پر یہ حاضر ہوں گے۔ اذان ایک ایسا عمل ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اذان حدیث پاک میں آتا ہے 7 سال تک جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اذان جب ہوتی ہے تو ایک ہی زبان سے اس کا جواب دیا جائے، اذان کے الفاظ دہرائے جائیں۔ حدیث پاک میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور اذان کے الفاظ دہرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ کہ اذان ہوتے وقت اور اذان کے بعد فوراً بعد آپ جو بھی دعا کریں گے فوراً قبول ہوگی۔ ایک تو زبان سے اذان کا جواب دینا، اذان کے الفاظ کو دہرانا، اس کا جواب دینا، ایک یہ ہے کہ عملاً اس کا جواب دینا۔ اذان جب ہو تو آپ وضو کر کے فوراً مسجد میں آ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو اللہ کے رسول گھر سے ایسا نکلتے تھے جیسے ہم کو پہچان ہی نہیں رہے۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کتنا محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ جہاں سے برتن کے جس حصے سے منہ لگا کر کے پانی پیتی تھی، اللہ کے رسول پوچھتے عائشہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ وہاں سے اللہ کے رسول منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ حضرت عائشہ بیویوں میں سب سے چہیتی تھی، لیکن عائشہ کی ہی حدیث ہے، اللہ کے رسول جب اذان کی جب ندا سنتے تھے اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تھا تو اللہ کے رسول گھر سے ایسا نکلتے تھے، ایسا ہم کو چھوڑ کر کے جاتے تھے جیسے ہم کو پہچان ہی نہیں رہے۔ تو اذان کا ایک تو جواب زبان سے اور دوسرا جواب عمل کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، حداد لوہار، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک عام آدمی تھا، انتقال ہو گیا۔ یوں ہی لوگ دنیا سے جاتے رہتے آتے رہتے۔ ایک محدث نے خواب میں ان کو دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ یہ شخص ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ مجتہد، لاکھوں مسائل کا قرآن و حدیث انہوں نے استنباط کیا۔ خلق قرآن کے مسئلے پر ان کو قید خانے میں کوڑے بھی لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پر دوسرا کوڑا گرنے سے پہلے میں مارنے والے کو معاف کر دیا کرتا۔ دوسرا کوڑا گرنے سے پہلے معاف کرنے والے کو معاف کر دیا کرتا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے، جب اس کے ساتھ ایک لوہار کو کوئی محدث دیکھے تو ظاہر سی بات تعجب کی بات ہوگی، اس کا کون سا عمل ہے جو امام احمد بن حنبل کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے۔ وہ محدث صبح جب اٹھے تو اس کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تیرے شوہر کی نیکی کیا تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ کوئی خاص نیکی نہیں تھی، وہ ایک غریب انسان تھا، عیالدار شخص تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا، حداد تھا۔ اس کا ایک عمل تو یہ تھا کہ
اگر اذان ہونے لگتی تھی اور اس کا ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوتا تھا اور اذان شروع ہو جاتی تھی تو ہتھوڑے کو اٹھا کر کے رکھ دیتا تھا، لوہے پر نہیں مارتا تھا، ہتھوڑا رکھ دیتا تھا زمین پر، رب کا منادی مجھے بلا رہا ہے، مجھے مسجد میں جانا چاہیے، وہ چھوڑ کر کے مسجد چلا جاتا، نمازی شخص تھا۔ تو اس محدث نے کہا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، اور کوئی خاص عمل بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ کچھ خاص عمل نہیں ہے، ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک تو اس کا یہ عمل کہ جب اذان ہوتی تھی اس کا ہتھوڑا اگر اوپر بھی اٹھا ہو لوہے پر مارنے کے لیے، اذان کی آواز سن کر کے وہ ہتھوڑا زمین پر رکھ دیتا تھا۔ اور دوسرا عمل اس کا یہ ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل میرے گھر کے پڑوسی تھے، رات جب میرا شوہر گھر آتا تھا، ہم اور ہمارے شوہر اور ہمارے بچے چھت پر ہوتے تھے، تو میرا شوہر جب امام احمد بن حنبل کی آواز سنتا تھا قرآن کے پڑھنے کی، پوری رات وہ عبادت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، میرا شوہر کہتا تھا میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، اگر آج میری اولاد نہ ہوتی، میں غریب نہ ہوتا، میرے پاس وسعت ہوتی اور یہ عیالدار میں نہ ہوتا، تو آج میں بھی اگر میری پیٹھ کیا ہے بوجھل نہ ہوتی، میری پیٹھ پر بوجھ نہ ہوتا، میری پیٹھ ہلکی ہوتی، تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح رات میں قرآن پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ لوہا کاٹنے کی وجہ سے، پیٹنے کی وجہ سے، ہتھوڑا چلانے کی وجہ سے میں تھک چکا ہوتا ہوں، ٹوٹ چکا ہوتا ہوں، میرا بدن بوجھل ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے مجھے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ شخص اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا تھا، اس کے اندر عشق تھا عبادت کا، اس کے اندر یہ معجزن تھا، اس کے اندر یہ جذبہ کہ اگر میرے اندر یہ طاقت ہوتی تو میں یہ عمل کرتا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتا۔ اس محدث نے کہا یہی چیز، ایک تو اس کے اندر جب اذان ہوتی تھی وہ اپنا ہتھوڑا زمین پر رکھ دیتا تھا، اور دوسرے اس کے اندر طاقت نہیں تھی، وہ امام احمد بن حنبل جیسا شوق اور جذبہ رکھتا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، اللہ نے اس کی نیت کے صدقے میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ انہیں کھڑا کرتا۔ آج تو ہمارے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی آتا ہے، جب انہیں قید کیا گیا، ان کے پاؤں میں بیڑی لگائی گئی، جمعہ کا دن جب آتا تھا لوگ راستے سے مسجد کی طرف جاتے تھے، امام احمد بن حنبل کو مسجد جانے کی طاقت نہیں تھی، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے زمین سے گھسٹ کر کے جیل کے دروازے تک، قید خانے کے دروازے تک گھسٹتے ہوئے آتے تھے، جہاں تک میری طاقت ہے میں وہاں تک چل کر کے جاؤں گا، کہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ نہ لے احمد تم کو جیل کے قید خانے کے دروازے تک چلنے کی طاقت تھی، تم وہاں تک کیوں نہیں گئے؟ تم کو مسجد تک چلنے کی طاقت نہیں تھی، تم نہیں گئے، لیکن جہاں تک تمہاری طاقت تھی وہاں تک تم کو جانا چاہیے تھا۔ یہ خوف اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو خوف ان کے دل میں تھا وہ ان کو جیل کے قید خانے کے دروازے تک کھینچ کر کے لے جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے اندر ایسا جذبہ ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اذان تو بھائی بلانے کے لیے ہوتی ہے، عین نماز کے وقت مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر کے ہماری نوجوان نسل، ہمارا نوجوان طبقہ مسجد کے دروازوں سے، مسجد کی دیوار سے کھڑا ہو کر کے میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، پکچر دیکھتا ہے، گیم کھیلتا ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری نوجوان نسل؟ کہاں گئی ہمارے اسلام کی یادگار؟ کہاں گئی ہماری تاریخ؟ کہاں گئی ہماری وہ قوم جو رات اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی؟ وہ کہاں گئی ہماری وہ مسلمان کو جو ہتھوڑا اٹھانے کے باوجود اگر اذان ہوتی تھی ہتھوڑا رکھ دیتا تھا، مسجد کو سدھارتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا، رب کے منادی کا جواب دیتا تھا؟ آج ہماری مسلمان قوم ایسی سو گئی ہے، ایسا اس کا ایمان سر سے پڑ چکا ہے، یہ اللہ کو بھول چکا ہے، رب کے منادی کا جواب نہیں دیتا ہے، اللہ پکارتا ہے تو منہ دوسری طرف کرتا ہے۔ رحمت آئے گی، رحمت آئے گی۔ ہم سناتے رہتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، سردیاں آ رہی، سردی پر ایک بات یاد آ گئی، لکھا ہے کتابوں میں جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں رب کے منادی زیادہ ہوتے ہیں، مؤذن زیادہ ہوتے ہیں، وہاں سردیاں کم پڑا کرتی ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے کسی کے پاس جذبہ ہے کہ بھائی چلو فجر کی اذان ہم ہی دے دیتے۔ ایک بڈھا شخص فجر میں اٹھتا ہے، وہ اذان دیتا، وہی ظہر میں بھی دے گا، عصر میں بھی دے گا، مغرب میں بھی دے گا، لیکن ہمارے اندر بھی کبھی جذبہ ہوتا ہے اذان کے الفاظ کو صحیح کر کے
چلیے ہم بھی ایک بار اللہ تعالیٰ کے منادی بن کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے اذان دینے کا حکم دیا تو اور آوازیں آنے لگی، لوگوں نے اور طرح کی آوازیں سنی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جب اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا اللہ نے آسمان کے ساتھ دروازوں کو کھول دیا اور عرش تک دروازے کھلے رہے کہ اذان بلال کی جو اذان کی آواز ہوگی اس کو آسمان تک چڑھنے دیں۔ بھائیو، صرف بلال کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے، اللہ کا جو بھی بندہ اذان دیتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے عرش تک اس کی اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اذان دینے کا جذبہ پیدا فرمائے اور اذان کے جواب دینے کا اس سے زیادہ جذبہ پیدا فرمائے۔